أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله واللہ واسع علیم. انکحوا الایام، تم نکاح کرواؤ ایام غیر شادی شدہ کا. غیر شادی شدہ کوارا، غیر شادی شدہ یعنی جس کے پاس بیوی نہیں ہے، پہلے بیوی فوت ہو چکی ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، کوئی اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے. فرمایا کوارا کسی کو بھی نہ چھوڑو، معاشرے کے اندر غیر شادی شدہ کسی کو بھی نہ چھوڑو. جیسے بلوغت ہو جائے اس کے بعد جب آپ جان لیں کہ یہ گھر کو سنبھالنے والا ہے، اس کی شادی کروا دیں. اور اسی طریقے سے کوئی عورت بیوہ ہو چکی ہے، اب اسے انتظار مزید مت کروائیے، اس کی شادی کسی دوسری جگہ میں کروا دیجیے. اسی طرح عورت ہے بالغ ہو چکی ہے، اس کے فوراً نکاح کروا دیں اگر معاشرے کو بنانا ہے. ہاں، معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانی ہے، معاشرے کو گندا کرنا ہے تو پھر نکاح مت کروا اگر یہ تمہاری نیت ہے. فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، تم نکاح کروا دو جتنے بھی غیر شادی شدہ ہیں. منکم، اے مسلمانوں تم میں سے. یہ جو نکاح کا ایک طریقہ دیا گیا ہے دین اسلام کے اندر، یہ پاکیزگی اور عفت کا سبب ہے. اگر آپ دوسرے مذاہب کو اٹھا کر دیکھیں تو ان کے اندر بھی نکاح کی چیز آپ کو ملے گی. کون سے مذاہب؟ جو آسمانی کتابوں والے مذاہب ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ہندو مت ہو گیا اور دوسرے جو کافر ہیں دہریے وغیرہ ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. ان کے ہاں ماں کون ہے، بہن کون ہے، بیٹی کون ہے، خالہ کون ہے، پھوپھی کون ہے، اس چیز کا کوئی بھی پتہ نہیں. جیسے جانور ہیں ویسے ہی وہی ہیں. صرف اور صرف یہ پاکیزگی اور حیا جو دیا ہے یہ دین اسلام نے دیا ہے. دین اسلام کا ہمارے اوپر کیا ہے؟ احسان ہے. اور فرمایا کہ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور جو نیک ہیں تمہارے غلام، تمہارے غلاموں میں سے جو نیک ہیں ان کی بھی تم کیا کرو؟ نکاح کروا دو. آزاد کی بات نہیں ہو رہی. ہم سارے الحمدللہ یہاں جو بیٹھے ہیں وہ آزاد بیٹھے ہیں، غلام ہم میں سے کوئی بھی نہیں. لیکن پہلے زمانوں کے اندر غلام خریدے جاتے تھے. فرمایا جو تم میں سے غلام ہے، تمہارا جو غلام ہے، تمہارے ہاتھ جس کے مالک ہیں، ان میں سے بھی جو نیک ہیں یعنی جو پاک دامنی چاہتے ہیں، پاک دامنی کے لیے نکاح کرتے ہیں، ان کا تم نکاح کروا دو. وَإِمَائِكُمْ، اور جو تمہاری لونڈیاں ہیں یعنی جو تمہاری خدمت کرنے والی ہیں، جن کے تم نے پیسے دیے ہوئے ہیں، جو خریدی ہوئی ہیں تم ان کے بھی کیا کر دو؟ نکاح کروا دو. اس چیز کی ترغیب احادیث مبارکہ کے اندر اور قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ بیان کی گئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں نکاح کے اندر اللہ کے حکم کو مانو. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کسی کو کوارا مت چھوڑو. نکاح کے اندر اللہ کے حکم کو مانو. اللہ اپنے وعدے کو لوگوں تمہارے ساتھ پورا کرے گا. یہ اللہ نے نکاح کا حکم دیا. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں دیکھیں اِن یکونوا فقراء، اگر ہو کوئی تم میں فقیر، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ اسے غنی کر دے گا. نکاح نہیں ہوا، نکاح کرنے سے پہلے غریب تھا. اللہ فرماتے ہیں لوگوں تم نکاح کرو، میں تمہیں مالدار کروں گا. اور روزی لکھنے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا. بعض ایسے ہیں کہ نکاح ہوئے ہیں، کنگلے ہیں، پیسہ کوئی نہیں ہے پاس. بعض ایسے ہیں کہ نکاح نہیں ہوا، پیسہ ہی پیسہ ہے پاس.
اللہ فرماتے ہیں تم میرے حکم کو تو پورا کرو نا، آگے دینے والا میں ہوں، میں تم سے نہیں پوچھتا کہ کتنا مال تم نے کمایا، لیکن تم میرے حکم کو مان لو، معاشرے کو سیدھا کر دو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں، اگر امیری کو تلاش کرنا ہے، مالدار بننا ہے، تو اس امیری کو تلاش کرو نکاح کے اندر۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ایک چوانی بھی پاس نہیں، کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں، لیکن نکاح کر دیا، اللہ نے قسمت ایسی کھولی کہ مالدار بن گئے۔ یہ نیک کام کوئی بھی ہوگا، اللہ کا حکم کوئی بھی ہوگا، وہ برکت سے خالی نہیں ہوگا۔ آج معاشرہ جو بگڑ رہا ہے، سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ نکاح کو چھوڑا ہوا ہے، لوگوں کا وقت کے اوپر نکاح نہیں کروا رہے۔ اس سے کیا ہے، بد امنی پھیلی ہوئی ہے معاشرے کے اندر، بے حیائی پھیلی ہوئی ہے۔ کس وجہ سے؟ دو ٹکڑوں کے لیے، دو روٹیوں کے لیے، کہ لڑکی آئے گی، لڑکی کھائے گی کیا؟ وہ جس اللہ نے اس لڑکی کو پیدا کیا، اس لڑکے کو پیدا کیا، کیا اللہ ان کو روٹی نہیں کھلائے گا؟ اور روٹی تو راستے کے اندر آپ چلے دیکھیں، کتے بھی بغیر روٹی کے کبھی نہیں سوتے، تو کیا اللہ روٹی انسانوں کو نہیں دے گا؟ فرمایا حتی یغنیہم اللہ من فضل، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل کے ساتھ انہیں کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا۔ دوسرا، معاشرے کے اندر کوئی عورت بیوہ ہو گئی، بس اب کیا ہے، اگر اس بیوہ عورت نے نام لے لیا نکاح کا، لوگ کہتے ہیں اسے بالکل شرم بھی نہیں آتی، ابھی اس کا خاوند فوت ہوا ہے اور ابھی یہ کیا کر رہی ہے، نکاح کا نام لے رہی ہے۔ عورتیں بھی سن رہی ہیں، یہ عورتوں کا حق ہے۔ کیا ہے؟ عورتوں کا حق ہے کہ جیسے ہی عدت پوری ہو جائے وہ اپنے والد سے، اپنی والدہ سے نکاح کا مطالبہ کرے۔ اگر یہ خاموش ہوتی ہیں، شرم کی وجہ سے چپ ہو جاتی ہے، تو اللہ کے ہاں یہ پکڑی جائیں گی۔ ان کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے نکاح کا مطالبہ کریں۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے ذمے ہے، یعنی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے گا۔ ان 3 لوگوں میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وہ شخص ہے جو نکاح کا مطالبہ کرے، نکاح کرے، کس وجہ سے؟ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ تو یہ بیوہ عورتوں کے ساتھ کیا ہے؟ زیادتی ہے۔ اللہ دوسرے سپارے کے اندر فرماتے ہیں کہ لوگوں جو تم میں سے بیوہ ہو چکی ہیں، وہ اگر نکاح کرنا چاہتی ہیں تم ان کے اوپر زبردستی مت کرو، ان کو نکاح کرنے دو، ویسے ایسے معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور کباری عورت کے لیے، لڑکی کے لیے، بچی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکیدی حکم دیا، اے علی 3 کاموں کے اندر کبھی بھی تاخیر نہیں کرنا، جس وقت وہ کام تیار ہو جائیں انہیں کیا کر دو؟ فوراً ادا کر دو۔ اور ان 3 کاموں میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک یہ ہے، لڑکی جب بالغ ہو جائے فوراً اٹھا کر اس کا نکاح کر دو۔ اسے لمبی تعلیمیں کروانا اور اسے لمبی پی ایچ ڈیاں اور یونیورسٹیاں بھیجنا یہ کسی جگہ کے اوپر بھی نہیں ہے۔ والدین کے فرائض میں سے سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی بالغ ہو گئی ہے، والد کے لیے مکان بنانا فرض نہیں، والد کے لیے اسے اعلیٰ تعلیم دلوانا فرض نہیں ہے۔ والد کے لیے فرض یہ ہے کہ لڑکی کو کہے بیٹی یہ تیری حلال چیزیں ہیں، یہ حرام چیزیں ہیں، ایسے نماز پڑھنی ہے، ایسے روزہ رکھنا ہے، یہ تیری عبادات ہے، یہ تیرے معاملات ہے۔ یہ چیزیں والدین، والدہ اور والد دونوں کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑا فرض ہے، سب سے بڑا فرض ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا نکاح وقت کے اوپر کروا دیں۔ آپ کو روایت سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولادوں کا نکاح وقت کے اوپر کروا دو۔ اگر اپنی اولاد کا نکاح وقت کے اوپر نہیں کرواتے، اس کے بعد جتنا گناہ وہ اولاد کرے گی، والدین اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ یہ کسی مولوی کی یا کسی عام آدمی کی بات نہیں سنا رہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمایا اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ،
اگر تم ہو فقیر نکاح کرنے سے پہلے یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے ساتھ۔ اور یہ کس کا کنسپٹ ہے، یعنی کس نے آپ کو یہ نظریہ دیا ہے، یہ بھی ذرا سمجھ لیں کہ لڑکا یا لڑکی اپنے لیے کچھ کر لیں، کچھ جوڑ لیں، اس کے بعد ان کا نکاح کروایا جائے گا۔ مسلمانوں نے آپ کو اس چیز کا نظریہ نہیں دیا۔ میں نے پہلے بھی 100 مرتبہ یہ بات عرض کی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا ہندوؤں کے ساتھ رہا ہے۔ ہندوؤں نے اپنے طریقے ادھر ہی چھوڑے ہیں، ہندو چلے تو گئے ہیں ہم سے، لیکن طریقے اپنے ادھر چھوڑ کر گئے ہیں۔ عورت کے لیے جہیز بنانا اور جہیز کے لیے قرضہ لینا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، ہندوؤں کا طریقہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے جو ہمارے سروں کے اوپر آ کر لگی ہوئی، اور اس لعنت کے اندر عام لوگ نہیں، خواص بھی، یعنی جو لوگ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر بھی بیٹیوں کے لیے 15-15 20-20 لاکھ روپے کا جہیز تیار کیا جاتا ہے۔ عورتیں بیٹھی ہیں، عورتوں کو پتہ ہے ان معاملات کا کہ ایک ماں کتنا عرصے تک روپیہ اپنا پیٹ کاٹ کر جوڑ کر ایک بیٹی کے لیے جہیز تیار کرتی ہے۔ عام لوگ تو کر لیتے ہیں، آسان ہے ان کے لیے، کیا ہے، جوڑیں گے کچھ تنگ ہوں گے جوڑ لیں گے، لیکن ذرا ان عورتوں کی طرف توجہ کرو نا جو لوگوں کے گھر کے اندر جا کر برتن دھوتی ہیں، ایک روپیہ جمع کرتی ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کر جھاڑو لگاتی ہیں، اور لوگوں کے بچوں کو تیار کرتی ہیں، لوگوں کے بچوں کو پالتی ہیں۔ وہ جب پال کر اپنے گھر میں روٹی کما کر لاتی ہیں، وہ بھی جب دیکھتی ہیں کہ فلاں پڑوسی کی بیٹی کی شادی ہوئی، اس نے تو 10 لاکھ روپے کا جہیز دیا، میں نے اگر 10 لاکھ کا جہیز نہ دیا لوگوں کے میرے اوپر تانے ہوں گے، اب خود بتائیں وہ 10 لاکھ کا جہیز کیسے دے گی اپنی بیٹی کو؟ دینا اس نے ہے، اس نے لوگوں کی لعنت سے بچنا ہے، اللہ کی لعنت کی کوئی فکر نہیں، لوگوں کی لعنت سے اس نے بچنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے وہ کیسے اس جہیز کو جوڑے گی؟ تو وہ گناہ کسے ہوگا؟ وہ گناہ ہم لوگوں کو ہوگا کہ جن لوگوں نے اس چیز کو رواج دیا ہوا ہے۔ دیکھیں، رواج کو ختم کرنا بالکل بھی مشکل نہیں، لیکن ایک چیز کو اپنے دماغ میں بٹھانا نہایت ہی ضروری ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو، لوگ بھلا ناراض ہوتے ہیں تو اپنی بیٹی کو جب آپ رخصت کرتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آپ کی جتنی استطاعت ہے، آپ کی استطاعت 10 جوڑوں کی ہے، آپ اسے 10 جوڑے کپڑوں کے دیں جو آپ کے پاس حاضر وقت میں موجود ہے، کوئی قرضہ وغیرہ نہ لیں۔ اس کے اندر آپ 1 چرپائی دے سکتے ہیں، 2 چرپائیاں دے سکتے ہیں، 10 بسترے دے سکتے ہیں، 5 دے سکتے ہیں، جتنی توفیق ہے آپ کی آپ اسے دے دیں، الوداع کر دیں، اسے رخصت کر دیں۔ اس کے بعد جو قرآن کا حکم ہے ذرا اس حکم کو مانے نا۔ قرآن نے کہا ہے کہ بیٹی کی جو وراثت ہے، وراثت میں جو بیٹی کا حصہ ہے وہ اسے برابر دے دیں۔ جتنا ایک مرد کو آپ دے رہے ہیں اتنا 2 بیٹیوں کو آپ دیں، 2 عورتوں کو آپ دیں۔ وہ حکم آپ پورا کریں، آپ دیکھیں آپ کا معاشرہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ سب سے زیادہ جو طلاقیں ہو رہی ہیں اس فیصد کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو 90 سے زیادہ فیصد طلاقیں کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ اسی دہیج کی وجہ سے۔ ہماری بیٹی کو دہیج کم، انہوں نے بیٹی بیاہ کر دی ہے، بیٹی کو دہیج کم دیا ہے، ساس کے تانے، نندوں کے تانے، ان تانوں کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں۔ تو اس چیز کو اگر ختم کر دیا جائے، اور واللہ باللہ ثم تاللہ آپ اپنی بیٹی کو صرف 10,000 روپے کا دہیج دیں، دہیج دینے کے بعد رخصت کرنے کے بعد بیٹی کو اور اس کے خاوند کو بلائیں، بلانے کے بعد کہیں کہ بیٹی یہ سارے بھائیوں کے ساتھ تیرا حصہ ہے، تیرا حصہ یہ بن رہا ہے، بیٹی لے یہ اپنا حصہ اور جاؤ۔ وہ بیٹی اس طرح خوش ہوگی، اس کا خاوند اس طرح خوش ہوگا، یا یہ دہیج والے معاملے کے ساتھ خوش ہوگی۔ میرے ہاتھ سے پہلے بھی عرض کی ہے، دین اسلام کے اندر کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے اس کام کا حکم دیا ہو اس کے اندر لوگوں کا فائدہ نہ ہو۔
اسلام نے ہر وہ حکم دیا ہے جس کے اندر لوگوں کا فائدہ ہے، لوگوں کی مصلحت ہے، تو کیوں اپنی زندگیاں بھی اور آخرتیں بھی ہم تباہ کرتے ہیں؟ اور بیٹی کو 20 لاکھ روپے کا دہیج دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹی جب 4-5 سال اپنے ماں باپ کے گھر میں گزارتی ہے، وہ کہتی ہے جی بھائی یا باپ سے کہتی ہے والد صاحب، یا بھائی سے کہتی ہے میرے بھائی مجھے میرا حصہ دے دو، تو بھائی کیا کہتا ہے؟ سنیں، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، سرعام بات ہے، سارے لوگوں کو پتہ ہے، عورتوں کو بھی پتہ ہے اور مردوں کو بھی پتہ ہے۔ بھائی اور باپ آگے سے کہتے ہیں تو نے ہم سے جائیداد میں حصہ مانگا ہے، تیرے ساتھ میرا دعا جنازہ بند، اب ہم اگلی ملاقات کریں گے عدالت کے اندر۔ ایسے بھائی کے اوپر بھی، ایسے والد کے اوپر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ یہ سن لیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بیٹی کا اور بہن کا اور بیوی کا حق ہے کہ آپ اسے کیا کریں؟ وراثت کے اندر حصہ دیں۔ اور عورتیں بیٹھی ہیں، بالکل بھی نہ شرمائیں اس چیز کے اندر۔ یہ اگر آپ اپنی وراثت کا مطالبہ کرتی ہیں، یا آپ اللہ کے حکم کو پورا کر رہی ہیں، یہ آپ کا حق بھی نہیں ہے، یہ آپ کے آگے بچوں کا حق ہے۔ اور اگر بھائی آپ کو وراثت کے مانگنے کے اوپر آپ کے بھائی آپ سے ناراض ہوتے ہیں تو ایسے بھائیوں کو چھوڑ دیں۔ لعنت ہے ایسے بھائیوں کے اوپر جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے اندر مداخلت کر رہے ہیں۔ آپ اپنے حصے کو مانگیں، بھائیوں سے بھی مانگیں، اپنے والد سے بھی مانگیں۔ اور جو لوگ اپنے جیتے جی سارا کچھ اٹھا کر اپنے بیٹوں کے نام کر کے اور بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں وراثت سے، وہ لوگ کیا ہیں؟ یہ جارے کا سارا جو کچھ کھا رہے ہیں اس دنیا کے اندر، اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ یہ بیٹی اور یہ بیوی اور یہ جتنی عورتیں ہیں، ان کے اندر جتنا رحم اللہ نے رکھا ہوا ہے اتنا مردوں کے اندر نہیں رکھا ہوا۔ آپ یہ آزما لیں، مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، سارے عورتوں والے ہیں، آپ بیمار ہوں گے، آپ کے اوپر بڑھاپا آئے گا، تکالیف آئیں گی، دیکھ لیں، تجربہ کر کے معاشرے کو دیکھ لیں، بیٹے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ لیکن ادھر اگر آپ کو سنبھالنے والی ہوگی، آپ کی دیکھ بھال کرنے والی ہوگی، یا تو آپ کی بیوی کی صورت میں ہوگی، بیٹی کی صورت میں ہوگی، یا بہن کی صورت میں ہوگی، ان لوگوں نے کچھ کیا آپ کے ساتھ ہمدردی تو کریں گے، لیکن 100 میں سے 70% سے زیادہ بیٹے چھوڑ کر چلے جاتے۔ لہذا ان بیٹوں کی وجہ سے اپنی آخرت مت تباہ و برباد کریں۔ ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ سارا کچھ حرام بھی جمع کیا، حلال بھی جمع کیا، اور سارا کچھ بیٹوں کے لیے جوڑتے رہے، بیٹیوں کو محروم کر دیا، تو کیا جب بڑھاپا آیا، بیماری آئی، بیٹوں نے چھوڑ دیا۔ بیٹوں نے کہا باپ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ تو اس اولاد کے لیے اپنی آخرت تباہ نہیں کرنی۔ اولاد کا حق ہے آپ کے اوپر، لیکن اولاد سے بڑھ کر آپ کے اوپر آپ کے اللہ کا حق ہے، تو اللہ کو ناراض نہیں کرنا اولاد کے لیے بھی، سارے کے سارے اولاد کے اندر برابر کی تقسیم کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ دنیا بھی آپ کی سدھر جائے گی، دنیا میں بھی آپ کو اللہ عزت دے گا، اور آخرت بھی آپ کی سدھرے گی، آخرت کے اندر بھی اللہ آپ کو عزت دے گا۔ فرمایا واللہ، اور اللہ جو ہے واسع، وہ وسعت والا ہے، اللہ بہت ہی وسعت والا ہے۔ یہ امیر کرنا اور غریب کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے خزانوں کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک نصیب رکھا ہوا ہے، نصیب کہا جاتا ہے حصے کو۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک حصہ رکھا ہوا ہے۔ اور جب پیدا ہم نہیں، ہمارا باپ آدم علیہ السلام جب وہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے نا، تب سے اللہ نے یہ چیزیں لکھ دی ہیں، کتنا کھاؤ گے، کتنا کماؤ گے، کتنا خرچ کرو گے، کتنا بچاؤ گے، اور کہاں پیدا ہوگے، کتنی عمر گزارو گے، کس جگہ پر تمہیں موت آئے گی، ساری چیزیں اللہ نے لکھ دی ہیں۔ پھر آگے پریشان ہونے کی کون سی بات؟ جو شخص ساری کی ساری چیزوں کو اللہ کے اوپر چھوڑ کر اللہ کے حکم کو ماننے والا ہو جاتا ہے، اللہ اسے کبھی بھی رسوا نہیں کرتے۔ اللہ خود فرماتے ہیں واللہ واسع، اللہ تو بہت ہی بڑا وسعت والا ہے، علیم، اور وہ علم والا ہے۔ اللہ کو ہر ایک کا تفصیلی علم ہے کہ فلاں نکاح نہیں کر رہا،
تو نیت کیا ہے اللہ کو خوب بخوبی علم ہے، اور فلاں نکاح کر رہا ہے، نکاح کے اندر اس کی کیا نیت ہے اللہ کو اس چیز کا بھی علم ہے۔ اور آگے فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں، الَّذِينَ وہ لوگ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا جو لوگ طاقت نہیں رکھتے نکاح کی، جن کی وسعت نہیں ہے نکاح کرنے کی۔ نکاح کرنے کی وسعت کیا مطلب؟ یعنی بالکل معذور ہے، نکاح کے قابل ہی نہیں، یا نکاح تو کر سکتے ہیں لیکن لڑکی کوئی نہیں دے رہا، لڑکی نہیں مل رہی، کوئی کسی قسم کی پریشانی ہے، نکاح وہ نہیں کر سکتے، تو وہ کیا کریں؟ لا یجدون نکاحا، تو وہ کیا کریں؟ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، اپنی جوانی کے اوپر داغ مت لگائیں، اپنی جوانی کو سنبھال کر رکھیں۔ اور فرمایا حتی یغنیہم اللہ من فضلی، یہاں تک کہ اللہ انہیں غنی کر دے گا۔ اللہ ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست بنا کر رکھتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ فرمایا اگر تمہارا نکاح نہیں ہو رہا، اپنے آپ کو پاک دامن رکھو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ غنی ذات ہے، اللہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست بنا دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور دوسری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک جتنے بھی آئے ہیں سب نے نکاح کیا ہے، سوائے دو انبیاء کے، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں نے نکاح نہیں کیا۔ اور ان کے نکاح نہ کرنے کے اندر بھی کوئی مصلحت تھی اللہ کی طرف سے، لیکن تمام انبیاء کی جو سنت چلی آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور دوسری چیز، نکاح حالات جب بدلتے ہیں، ان حالات کے بدلنے سے نکاح سنت، فرض اور واجب مستحب بن جائے، مستحب نہیں، سنت، فرض اور واجب ہو جاتے۔ یاد رکھ لیں، عام حالات ہیں، کوئی فتنے کا خطرہ نہیں ہے کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو میں حرام کاری میں مبتلا ہو جاؤں گا، کوئی فتنے کا خطرہ نہیں، عام حالات ہیں۔ ان حالات کے اندر نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ نکاح کب ہوتا ہے؟ جس وقت آپ کو شک آ گیا، اندیشہ ہو گیا کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو میں فتنے کے اندر، زنا کے اندر، حرام کاری کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کے لیے نکاح کرنا ایسے ہی فرض ہے جیسے کہ 5 نمازیں اس کے لیے پڑھنا فرض۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور نکاح کرو، اپنے ایمان کو مکمل کرو۔ یعنی دوسری روایت میں یہاں تک فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ نصف ایمان ہے، کہ لوگوں نکاح کر کے اپنے نصف ایمان کو مکمل کرو، اور باقی کا جو نصف ایمان ہے اس میں اللہ سے ڈرو۔ مشکات شریف کی روایت کے اندر یہ بات آئی ہے۔ اور فرمایا حتی یغنیہم اللہ من فضلی، غنی کرنا، مال دینا، یہ اللہ کا کام ہے، یہ تمہارا کام نہیں۔ لڑکا اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو جائے، کمانے والا ہو جائے، آپ کون ہوتے ہو کسی کو روزی دینے والے؟ یا آپ کون ہوتے ہو کسی کی روٹی کے ذمہ لینے والے؟ وہ جو لڑکی آئے گی اس کا ذمہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ شکر کریں کہ اللہ نے کسی انسان کی روزی کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں دی۔ اگر کسی انسان کی روزی کسی انسان کے ہاتھ کے اندر ہوتی تو یہ لوگ انسان بھوک سے مر جاتے۔ اللہ نے یہ ذمہ کس کے ہاتھ میں لیا ہوا ہے؟ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ فرمایا والذین، وہ لوگ یبتغون الکتاب، جو تلاش کرتے ہیں کتاب کو، یعنی کتابت کو، یہ غلاموں کا مسئلہ ہے، یاد رکھ لیں اس کو۔ اس وقت تو غلام ہے نہیں، یعنی ایک غلام ہے یبتغون الکتاب۔ مکاتب کس غلام کو کہتے ہیں؟ جو اپنے آقا کے پاس جائے اور کہے کہ اے آقا تو مجھ سے کچھ پیسے مانگ لے، میں کمائی کر کے لاؤں، کمائی کرنے کے بعد وہ پیسے میں تمہیں دے دو، تو مجھے آزاد کر دے، اسے مکاتب کہتے ہیں۔ بس یہ سادے سے الفاظ میں سمجھ لیں۔ والذین یبتغون الکتاب، جو لوگ آزادی چاہتے ہیں، مما ملکت ایمانکم، ان میں سے جن کے تمہارے دائنے ہاتھ مالک ہیں،
تمہارے غلام ہیں، وہ تم سے آزادی چاہتے ہیں کچھ پیسوں کے عوض، فَقَاتِبُوهُمْ، تم کیا کرو، انہیں مکاتب بنا دو، تم انہیں آزاد کر دو۔ یہاں سے اللہ ایک اور حکم دے رہے ہیں کہ کوئی بھی ہے غلام ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کا غلام نہیں بلکہ وہ اللہ کا بندہ بھی ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ آپ سے آزادی چاہتا ہے، رحم چاہتا ہے، آپ ان کے اوپر رحم کریں، اسے آزاد کر دیں۔ یاد رکھیں اگر کوئی شخص، یہ غلام کا مسئلہ ہے اسی سے ذہن میں آ گیا، اگر کوئی شخص ہے اس کی پریشانی آپ کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ اس کی پریشانی کو حل کر دیں۔ جب آپ اس شخص کی پریشانی کو حل کریں گے اللہ آپ کی پریشانیوں کو حل کر دے گا۔ کسی کی مجبوری سے فائدہ مت اٹھائیں۔ اگر آج آپ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یاد کر لیں کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، کل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، آپ بھی کسی نہ کسی کے آگے مجبور ہوں گے تو ادھر اللہ آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ فرمایا انہیں آزاد کر دے۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم چاہتے ہو، اگر تمہیں معلوم ہے، اگر تمہیں پتہ ہے کہ ان کے اندر کوئی خیر ہے، اگر کوئی خیر معلوم کرو ان کے اندر کہ یہ نیک آدمی ہے، میں اسے آزاد کروں گا تو یہ نیکی کے کام کرے گا، پھر انہیں آزاد کر دو۔ وآتوہم، اور تم انہیں عطا کرو، من مال اللہ، اللہ کے مال میں سے، الذی آتاکم، وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہاں پر قرآن کا ایک اصول ہے، قرآن کے اندر اللہ جہاں بھی مال کی نسبت کرتے ہیں اپنی طرف کرتے ہیں۔ اللہ نے کبھی بھی یہ بات نہیں کہی کہ اے انسان اپنے مال میں سے خرچ کر، نہیں۔ انسان مال جو تجھے دیا ہوا ہے یہ ہم نے دیا ہوا ہے، جب ہماری ہی چیز تمہارے پاس ہے تو اسے خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اور میں آتوہم من مال الذی آتاکم، اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے اس مال میں سے تم کیا کرو، خرچ کرو۔ جب خرچ کرو گے تو اللہ اس کے اندر کیا کرے گا، تمہیں برکت دے گا۔ اگر کوئی آیا ہے غلام تمہارے پاس اور وہ کہتے ہیں کہ میرا مالک مجھ سے 10,000 روپیہ مانگ رہا ہے، میرے ساتھ کوئی مدد کرو کہ میں اپنا وہ 10,000 روپے دے دوں، میں آزاد ہو جاؤں گا، تو ایسے کیا کرو، اس کی مدد ضرور کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کثرت کے ساتھ غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے خریدا تھا، خرید کر آزاد کیا تھا۔ فرمایا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، تم مجبور مت کرو اپنی لونڈیوں کو علی البغاء، حرام کاری کے اوپر، اپنی لونڈیوں کو مجبور مت کرو۔ یہ عرب کا ایک دستور تھا، ایک قانون تھا۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے، جیسے آتے ہیں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بارے میں جو رئیس المنافقین ہے، وہ ان لونڈیوں کی کمائی کھاتا تھا۔ وہ ایسے کمائی کھاتا تھا، وہ کہتا تھا کہ ایک لونڈی کو بلایا مثال کے طور پر، اگر رات تک تو نے مجھے 1000 درہم لا کر نہ دیے تو میں تمہاری پٹائی کروں گا۔ اب وہ عورت ہے، عورت ذات ہے، وہ کیا کرتی، جاتی بازار کے اندر حرام کاری کرتی، وہ پیسے لے کر آتی، لا کر اسے دے دیتی۔ تو اللہ نے اس چیز کو ختم کر دیا، فرمایا کہ تم نے جبر نہیں کرنا اپنی باندیوں کے اوپر۔ ان اردنا تحسنا، اگر وہ چاہتی ہیں پاک دامنی، اگر ان کے دل کے اندر حیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم پاک دامن ہیں، تو آپ نے ان کے اوپر جبر نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ برعکس، اگر وہ پاک دامنی نہیں چاہتی، اگر ان کا اپنا شوق بھی ہے حرام کاری کا، تب بھی آقا کے لیے جائز نہیں کہ انہیں کیا کرے، اجازت دے دے حرام کاری کی، منع کر دیا یہاں سے۔ یہاں یہی سے فقہا لکھتے ہیں کہ اگر عورت کے ساتھ جبرن حرام کاری ہو، زنا ہو، عورت کے اوپر کوئی حد نہیں۔ اگر مرد کے ساتھ جبرن زنا ہو کہ عورت اسے مجبور کرے زنا کے اوپر، مرد کے اوپر حد لگے گی کہ مرد اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، عورت کو ادھر سے پھر اللہ نے چھوٹ دے دی کہ عورت کے اوپر حد نہیں لگے گی۔ فرمایا وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جسے مجبور کیا گیا، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، ان کے مجبور کرنے کے بعد، غفور الرحیم، بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔